اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں توفیق دی اس ماہ مبارک میں بندگی کرنے کی، دعائیں کرنے کی، مناجات کرنے کی، اور آخر ماہ مبارک ہے۔ بہرحال خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اہل بیت کے صدقے میں جیسے ہمارے اعمال ہیں ان کو قبول فرمائیں۔ ماہ مبارک کی عبادتیں جو ہم نے انجام دی ہیں، روزے رکھے ہیں، کہیں نہ کہیں خلل ہے، کہیں نہ کہیں مشکل ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں اگر کوئی مسئلہ ہوا ہے تو آئیے اس راتوں میں جو آخری راتیں چل رہی ہیں اس میں بھی تھوڑا گڑ گڑائیں، روئیں خدا کے بارگاہ میں۔ عرض کیا میں نے کہ ساری شریعت فقط انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے آئی ہیں، اور انسان کا کمال اس کی بندگی میں ہے، اس کی سرکشی میں نہیں ہے۔ سرکش بندہ نہیں ہوتا، سرکش بندہ نہیں ہوتا۔ آپ نے امام کا وہ واقعہ سنا ہے کہ جب گھر سے لہو و لعب کی آوازیں آ رہی تھی، امام گزر رہے تھے، کنیز دروازے پر آئی کچھ رکھنے کے لیے، تو امام نے اس کنیز سے پوچھا اس گھر کا مالک مولا ہے یا غلام ہے، عبد ہے یا مولا ہے؟ وہ واقعہ کتنا مشہور ہے، چونکہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ ہو گناہ کرے، سرکشی کرے، طغیانی کرے، سرکشی کرے، نہیں۔ بندہ یعنی رام، مطیع، ہاں میں ہاں جس کو بولتے ہیں اردو میں، ہاں میں ہاں، جیسے جی ہاں، جیسے بولا گیا جی ہاں بس، یا فارسی میں کہتے ہیں چشم، جی۔ آپ نے اس عارف کا واقعہ سنا ہے کہ کوئی بچہ جب چھت کی بلندی سے گر رہا تھا تو ایک عارف ادھر سے گزر رہا تھا، جیسے اس نے دیکھا بچہ گرنے جا رہا ہے تو اشارہ کیا، بچہ ہوا میں رک گیا۔ ہوا میں رکنے کے بعد وہ عارف آگے بڑھے، جانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا، بچہ ہاتھوں پہ آ گیا۔ سب لوگ اکٹھے ہو گئے، آپ تو فلاں ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ صاحب کرامت ہیں، آپ صاحب معجزہ ہیں، صاحب فلاں ہیں۔ عارف نے کہا میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ کہا نہیں اتنا بڑا کام کیا؟ کہا میں نے کچھ نہیں کیا۔ کہا پھر کیا ہے؟ کہا اب تک پوری زندگی میرا آقا کہتا چلایا کہ یہ کرو، میں کہتا رہا جی، یہ کیجئے، میں نے کہا جی ہاں کہتا چلا گیا، کرتا چلا گیا۔ آج میں نے کہا کہ اس کو روک لے، تو آج اس نے کہا ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں۔ ہم نے زندگی بھر مانی، اس نے آج ہماری مانی۔ یہ روایت بہت خوبصورت تھی، من کان للہ کان اللہ لہ۔ آپ ایک قدم خدا کے لیے تو اٹھائیں، پھر دیکھیں خداوند متعال کیا کرتا ہے آپ کے لیے۔ ایک قدم خدا کے لیے اٹھائیے، پھر دیکھیے خداوند متعال کیا کرتا ہے۔ لیکن ہم یہی نفس میں پھنسے ہوئے ہیں، دنیا داری میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بہرحال اس تفصیلات کو بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں فقط ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ابھی ماہ مبارک کے اختتام پہ پہنچے ہیں۔ دیکھیں اہل بیت کیسے گڑ گڑاتے ہیں، جب ماہ مبارک رخصت ہونے کے لیے جاتا ہے، رخصت ہونا چاہتا ہے تو کیسے روتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زمانہ ایسے ہی ہمارے ہاتھ سے گزر گیا ہو۔ لہذا چند چیزیں یہاں پہ ضروری ہیں، محاسبہ کریں،
اس سے پہلے کہ میں محاسبے کو تھوڑا سا بیان کروں، تربیت، ایک انسان کی تربیت میں 2-3 چیزیں بہت مہم ہیں. ایک اپنے اوپر شرط لگائیں کہ آج کے بعد گناہ نہیں کرنا. کبھی حدیث نفس سنی ہے آپ نے؟ حدیث نفس یعنی خود سے باتیں کرنا، تنہائی میں، خلوت میں خود سے باتیں کرنا. کیا کیا تو نے؟ کب کیا کیا ہے؟ کیوں ایسا کرتا ہے؟ خود سے لڑنا. ایک جنگ سے واپس آئے جیتنے کے بعد، پیغمبر اسلام نے پوچھا تو بتایا کہ ہم جنگ جیت گئے. تو آپ نے فرمایا ابھی جہاد اکبر باقی ہے. جہاد اکبر وہی ہے جو انسان کے اندر عقل و نفس کی جنگ ہے. عقل و نفس کی جنگ ہے. نفس سرکشی کی طرف بلاتا ہے، عقل بندگی کی طرف بلاتی ہے. العقل ما یعبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان. عقل وہ ہے جس کے ذریعے سے بندگی کی جاتی ہے. نفس وہ ہے جس کے ذریعے سے شہوتیں، سرکشیاں، بربریتیں، تکبر. نفس، یہ جنگ ہے. لہذا مراقبہ زندگی میں بہت ضروری ہے. ہر گناہ پر، ہر عمل پر مراقبہ، توجہ. مراقبہ گاہی آپ نے کبھی دیکھا کہ جب کوئی کسی چیز کا پہرا لگاتا ہے تو کیسے بیٹھتا ہے؟ گردن اٹھا کے دیکھتا ہے کوئی ہے تو نہیں، کوئی آ تو نہیں گیا. خصوصاً ایک بہت ہی گراں قدر چیز کا پہرا لگا رہا ہو تو کیسے لگاتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں مراقبہ. گردن کو اوپر اٹھا کے دیکھنا، ہر عمل پہ، ہر قدم پہ، ہر لحظہ انسان مراقبت کرے اپنے نفس کی، اپنی روح کی، اپنی حقیقت کی، اپنے اعمال کی، اپنے کردار کی، اپنی فکر کی. مراقبت بہت مہم ہے. غفلت سے کام مت لیجیے عزیزو. یہ مستی پتہ نہیں ہمیں کہاں لے جائے. مراقبت، جب آپ مراقبت کرتے رہے ہیں، اب بحث آتی ہے، چونکہ ماہ مبارک کا ایک مہینہ ہے، ہم نے کافی دن بندگی کی ہے، اب محاسبہ ہے. اب بیٹھیے آپ اکیلے آدھا گھنٹے 40 منٹ 20 منٹ بیٹھیں، حساب کتاب کریں اپنے بارے میں. خود سے تو انسان جھوٹ نہیں بول سکتا، خود سے انسان جھوٹ نہیں بول سکتا. تو اب خود سے باتیں کریں، محاسبہ کریں. کیا کمیاں رہ گئی ہیں، کیا انجام دیا ہے، کیا چھوٹا ہے، کہاں پہ مسئلہ ہوا ہے، کہاں پہ میں نے غفلت کی ہے، کہاں پہ عمدن چھوڑا ہے، کہاں پہ قصدن چھوڑا ہے، کہاں جان بوجھ کے خطا کی ہے، کہاں پہ ہو گئی ہے، کس کا حق ادا نہیں کیا ہے، مولا کا حق ادا کیا یا نہیں، بھائیوں کا حق ادا کیا نہیں، دوستوں کا حق ادا کیا یا نہیں، علماء کا حق ادا کیا یا نہیں، دین کا حق ادا کیا یا نہیں، ماہ مبارک کا حق ادا کیا یا نہیں. محاسبہ. اگر بندہ ہے انسان تو بغیر محاسبے کے سو بھی نہیں سکتا، چونکہ دل میں بے قراری ہے، بے چینی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ حساب کتاب غلط ہو جائے. دقیق محاسبہ کیجئے، دقیق دیکھیے میرے سے کہاں پہ چھوٹے ہیں. کب میں نے آیا مولا کی بندگی کا حق ادا کیا یا نہیں، میری مناجات تھی یا نہیں، دعائیں تھی یا نہیں، گڑ گڑانا تھا یا نہیں، خلوتیں تھی یا نہیں، خدا سے گفتگو اور نجوہ تھا یا نہیں، میرے گناہ معاف ہوئے نہیں، نفس رام ہوا یا نہیں، نفس پر قدم رکھا یا نہیں، یا ابھی بھی خواہشات نفسانی کہیں نہ کہیں مجھ کو پریشان کر رہی ہیں. یہ جو عبادتیں میں نے کی، یہ جو روزے میں نے رکھے، یہ جو نمازیں میں نے پڑھی، یہ جو قرآن کی تلاوت میں نے کی، کہیں ایسا تو نہ ہو ماہ مبارک میں قرآن مجھ سے محجور ہو گیا، قرآن مجھ سے چھوٹ گیا. کہیں ایسا نہ ہو عبادتوں میں، نمازوں میں کہیں نہ کہیں مشکل ہوئی ہے. پلٹیے، سب کو دیکھیے، فلاں دن کی نماز میں نے کیسے پڑھی، فلاں دن روزہ میں نے کیسے، فلاں دن قرآن کیسے پڑھائی. محاسبہ کیجیے. بغیر محاسبے کے انسان تجارت میں کیسے کرتے ہیں آپ؟ روزانہ تجارت کا محاسبہ کرتے ہیں آپ، روزانہ دیکھتے ہیں گھاٹے میں ہوں فائدے میں ہوں، گھاٹے میں ہوں فائدے میں ہوں، گھاٹے میں ہوں فائدے میں ہوں. والعصر ان الانسان لفی خسر. انسان گھاٹے میں ہے مگر کب؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. انسان گھاٹے میں ہے مگر یہ کہ خود گھاٹے سے نکلے. کب یہ پتا چلے گا گھاٹے میں ہوں یا فائدے میں ہوں؟ آیا میں نے اپنے وجود میں توحید کو زندہ کیا یا نہیں، یا کہیں شیطان ادھر ادھر سے ہاتھ پیر مار رہا ہے.
میری بات کو سنیے. اللہ چونکہ بات یہاں پر آ گئی تو ایک بات عرض کرتا چلوں. شیطان کبھی تمثل کرتا ہے, کبھی تجسم کرتا ہے. تمثل شیطان وجود کے اندر تمثل کرتا ہے, تجسم وجود کے باہر تجسم کرتا ہے, اندر نہیں آتا. اب یہ دیکھیں کہ کس کے اندر شیطان اندر آ سکتا ہے, کس کے اندر نہیں آ سکتا. اگر گھر کے سارے دروازے بند ہیں تو شیطان اندر نہیں آ سکتا. میری بات کو سنیے. جب جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کے چلے ذبح کرنے کے لیے تو شیطان آیا کس کو بہکانے کے لیے؟ جناب ہاجرہ کو. خاتون ہے, بیٹے کو ذبح کرنے لے گئے ہیں جناب ابراہیم. لیکن شیطان بہکانے کے لیے, وسوسہ کرنے کے لیے, ورغلانے کے لیے آتا ہے. لیکن روایت میں ہے کہ دروازے پہ کھڑا ہو کے بہکانا شروع کرتا ہے, آوازیں دیتا ہے وسوسہ دروازے پہ. یہ بتائیے کون سے دروازے پہ شیطان آ کے کھڑا ہوتا ہے؟ اس کے لیے تو دروازے نہیں, دیواروں سے آ سکتا ہے, چھت سے آ سکتا ہے, کہیں سے بھی آ سکتا ہے وہ. اس کے لیے پھر دروازہ کیا روایت میں؟ دروازے کا مطلب یہ ہے کہ جناب ہاجرہ نے اپنے وجود کے سارے دروازوں کو بند کیے ہوئے تھیں. طہارت وجود میں تھی, پاکیزہ خاتون تھی, پاکیزہ خاتون تھی, پاک دامن خاتون تھی, عفیف خاتون تھی, بندے اللہ کی عبادت گزار تھی. لہذا اندر نہیں آیا, باہر سے بہکا رہا ہے شیطان, باہر سے وسوسے کر رہا ہے. لہذا معصومین انبیاء علیہ السلام اہل بیت کے نزدیک شیطان اندر نہیں آ سکتا, چونکہ یہاں پہ اس کو سوراخ ہی نہیں ملتا اندر جانے کے لیے, سارے دروازے بند ہیں. لہذا باہر سے فقط تجسم جسم کی شکل پا کے لوگوں کو بہکاتا ہے, یعنی وسوسہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اگر وجود میں نجاستیں ہیں, وجود میں خباثتیں ہیں, وجود میں برائیاں ہیں, دل میں عیب پائے جاتے ہیں, تو پھر شیطان کے لیے دروازے میں نے کھولے ہوئے ہیں. میری آنکھوں سے وارد ہوتا ہے, میری زبان سے وارد ہوتا ہے, میرے کان سے وارد ہوتا ہے, ہر چیز سے وارد ہوتا ہے, میرے دل میں وارد ہوتا ہے. روایات میں ہے کہ وہاں انڈے دیتا ہے, بچے رکھتا ہے, پھر یہاں تک کہ میرے خون میں ایسے جاری ہو جاتا ہے, میری باڈی میں, میری حقیقت میں جیسے میری باڈی میں خون جاری ہے. شیطان پھر شریک عمل ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ شیطان قوی نہیں ہے, میں ضعیف ہو گیا ہوں اپنے عمل سے. شیطان قوی نہیں ہے, شیطان مضبوط نہیں ہے. بندہ ضعیف ہوتا ہے تو شیطان حاکم ہو جاتا ہے, شیطان غالب ہو جاتا ہے. لہذا اپنے وجود کے اندر شیطان کو آنے مت دیجئے. سارے سوراخوں کو, دروازوں کو بند کیجئے, آنکھوں کو بند کر لیجئے. گناہ کریں گے تو شیطان وارد ہوگا, نغمے دنیا کے سنیں گے تو شیطان وارد ہوگا, زبان کو صحیح سے استعمال نہیں کریں گے تو شیطان وارد ہوگا, ہاتھوں کو صحیح سے شیطان. لہذا محاسبہ کیجئے, مراقبہ کیجئے. حالانکہ ایک مشارطہ ان کو میں نہیں بیان کرنا چاہتا, میں فقط ایک بات کو عرض کرنا چاہتا تھا, وہ یہ ہے, خلاصہ یہ ہے کہ ماہ مبارک کی عبادتیں آپ نے انجام دی. عرض کیا تھا میں نے کہ پوری شریعت انسان کو بندہ بنانے کے لیے آئی ہے, اور اس بندہ بننے میں چند مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ تجلیہ کا ہے. تجلیہ اس مرحلے کو کہتے ہیں جہاں پر انسان اپنے وجود سے شرط لگاتا ہے کہ فقط شریعت کے احکام کے مطابق عمل کروں گا, جہاں پہ واجب ہے اس کو انجام دوں گا, جہاں سے روکا گیا اس سے رکوں گا. دوسرا مرحلہ ہے تخلیہ. اس شریعت کے ذریعے سے میں اپنے اندر کو خالی کروں. خالی. میری بات سنیے, آپ کوئی گھر خریدتے ہیں, اس گھر میں آڑ کباڑ پتہ نہیں کیا کیا ہے, تو آپ اس کو ڈیکور کرنا چاہتے ہیں تو ایسے ہی باہر سے سامان اچھے لا کے رکھنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں, پہلے اس کی گندگی کو باہر نکالتے ہیں, صاف ستھرا کرتے ہیں. پہلے بس باہر نکالنے پہ لگے ہوئے ہیں آپ, اس کی گندگیوں کو, اس کے کوڑے کو, کرکٹ کو, کچرے کو جو اس کے اندر پڑا ہوا, پہلے اس کو باہر نکالتے ہیں. وَإِلَّا اگر اس کوڑے کرکٹ اور خاک کے ساتھ ہی آپ باہر کے ڈیکور کا سامان لا کے رکھ دیں گے, وہ بھی گندا ہو جائے گا, وہ بھی گندا ہو جائے گا. لہذا پہلے اس کو خالی کرتے ہیں گھر کو. لہذا شریعت آئی ہے, شریعت کے ذریعے عمل کر کے انسان پہلے اپنے اندر کو خالی کرتا ہے.
میں سے، تکبر سے، حسد سے، کینہ سے، بغاوت سے، سرکشی سے، ہر چیز سے اپنے اندر کو، ادھر ادھر کی محبت، دنیا کی وابستگی، دنیا سے تعلق، ادھر سے محبت، کینہ، بغض، حسد، عجب، تکبر، ان چیزوں سے پہلے اپنے آپ کو خالی کیجئے، پاکیزہ کیجئے. جب پاکیزہ کر لیں، اب گھر خالی ہے، صاف ستھرا ہے، اب سجانے شروع کرتا ہے انسان، ڈیکور کرنا شروع کرتا ہے، باہر سے اشیاء لاتا ہے، یہاں پہ وہ رکھو، وہاں پہ وہ ڈالو، وہاں پہ یہ رکھو. اب جب انسان نے اپنے وجود کو پاکیزہ کر لیا شریعت کے ذریعے، اب آئے مقام تحلیہ ہے. مقام تحلیہ یعنی کیا؟ فضائل اخلاقی سے اپنے آپ کو سجانا شروع کرے. شجاعت، عفت، پاک دامنی، صداقت، کرامت، ان کے ذریعے سے اپنے نفس کو اب سجا رہا ہے. کرامت کے ذریعے سے سجا رہا ہے، چونکہ خالی ہو چکا تھا، بالکل ڈیکور کر رہا ہے. بندگی کے ذریعے، شریعت کے ذریعے وہ فضائل اخلاقی کو اپنے وجود میں ڈھال رہا ہے، تمرین کر رہا ہے، ڈیکور کر رہا ہے، اپنے وجود کو اندر کو سجا رہا ہے. تحلیہ، مقام تحلیہ یعنی مزین کر رہا ہے. زیورات، وہ کون سے زیورات ہیں؟ فضائل اخلاقی. فضائل اخلاقی، محبت، عشق، شجاعت، عفت، ان چیز، کرامت، ان چیزوں کے ذریعے اپنے نفس کو، اپنے دل کو مزین کریں. اس کے بعد پھر مقام فنا کی بحث ہے، اس کو میں بیان نہیں کرنا چاہتا. مقام فنا میں بھی 4 مرحلے ہیں، اس کو قطعاً یہاں پہ بیان نہیں کرنا چاہتا. بہرحال یہ وہ ایام آیا، ہم نے حق خدا جو ماہ مبارک میں ادا کر رہے ہیں، حقوق ناس کو بھی انجام دیا، ادا کیا یا نہیں؟ حقوق ناس، بس 1-2 بات عرض کرنی ہے، بات کو ختم کر دینا ہے. حقوق ناس، ایک صاحب نے سوال کیا تھا چند روز پہلے، مجھ سے پوچھا تھا فون کر کے کہ یہ بتائیے، جب خدا نے سب کے رزق کی ضمانت لی ہے، گارنٹی لی ہے، تو پھر لوگ بھوکے کیوں مرتے ہیں؟ تو اس کا مطلب خدا سب تک اس کا رزق نہیں پہنچاتا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ خدا سب کا رازق ہے، سب کا حق اور سب کا نصیب، سب کا حصہ اس نے نازل کیا ہے، لیکن سسٹم کے طور پہ. سسٹم کیا ہے؟ آپ کے حق کو میرے مال میں رکھ دیا، اس کے حق کو اس کے مال میں رکھ دیا. ہم دوسروں کے حقوق بھی دیں. حالانکہ ان حقوق کا نام پڑوسی کے نام پر حقوق ہیں، خمس کے نام پہ حقوق ہیں، زکوٰۃ کے نام پہ حقوق ہیں، فطرے کے نام پہ حقوق ہیں، رد مظالم کے طور پہ دوسرے عناوین جو شریعت میں بیان کیے گئے، حقوق کو میں نے آیا انجام دیا نہیں. حقوق ناس. اب اگر انسان دوسرے کے حقوق کو ادا نہ کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نے اس کے رزق کو آسمان سے نہیں اتارا ہے، لیکن میں نے اس کے حق کو نہیں دیا ہے. میں بیچ میں رکاوٹ بن گیا ہوں. خوب میں آخر میں کیا ہوں گا روز قیامت جب میں حق نہیں دوں گا کسی کا؟ دیکھیے آخری واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ اعتکاف کے مباحث تو سنے ہوں گے. اعتکاف میں انسان بیٹھا ہو تو باہر نہیں نکل سکتا. بہرحال تیسرے دن تو بالکل نہیں نکل سکتا، حرام ہو جاتا ہے. 3 دن کا ہوتا ہے، 9 دن کا ہوتا ہے. اعتکاف کے اپنے احکام فقہی ہیں، لیکن میں اعتکاف کا واقعہ بیان کرتا ہوں. ایک شخص آیا مومن امام کی خدمت میں. امام مسجد جامع میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے. چونکہ ایک کے مقروض تھے، جس کا قرض تھا، وہ بار بار پریشان کر رہا تھا. حاکم تھا، کوئی تھا، بڑا انسان تھا، تو بار بار پریشان کر رہا تھا. تو یہ شخص نے دیکھا کہ فقط ایک انسان ہے کہ جو میری ذمہ داری لے سکتا ہے، میری جان چھڑا سکتا ہے، وہ امام حسن مجتبیٰ ہیں. تو امام حسن مجتبیٰ کی خدمت میں آیا. مسجد میں آنے کے بعد عرض کی، مولا میں فلاں کا مقروض ہوں، اس کی قرض میری گردن پہ ہے، میں دے نہیں سکتا. آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ میری مدد کریں، اس سے میری جان چھڑائیں، آپ اس کے پاس چلیں. اس واقعے میں تاریخ میں ملتا ہے امام مسجد سے نکل گئے اور اس شخص کے پاس پہنچے. تو اس شخص نے پلٹ کے کہا، آپ اعتکاف کو بھول گئے، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. تو امام علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کسی مومن کی ضرورت کو پورا کرنا، کسی مومن کی احتیاج کو پورا کرنا، پتہ ہے کتنا ثواب ہے، کتنے ہزار عبادتوں کا ثواب ہے، کتنے ہزار حج کا ثواب ہے. امام نے وہاں پہ مفصل واقعہ ہے.
یعنی میں اس پہ لانا چاہتا ہوں کہ بندوں کی مدد کرنا، دوسروں کی احتیاجات کو پورا کرنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا، آیا پڑوسیوں کی بنسبت، ہم شہریوں کی بنسبت، رشتہ داروں کی بنسبت، والدین کی بنسبت، بھائیوں کی بنسبت، آیا کیا ہم خدا کا کام نہیں کر سکتے؟ آپ نے وہ واقعہ آپ نے تو دیکھا ہوگا، جناب زلیخا آخر وقت جو ہے جناب زلیخا جو کام جناب یوسف کیا کرتے تھے خود کرنے لگ گئی تھی، سارے غلاموں کو آزاد، سارے غلام وہ بھی آزاد، وہ بھی کسی نے پوچھا کیوں آزاد کر رہی ہو؟ کہا جیسا میرا معشوق کر رہا ہے وہی میں کرنا چاہتی ہوں، میرا معشوق یوسف ہے، اس کا کام آزاد کرنا ہے، میں بھی وہی کرنا چاہتی ہوں۔ بہرحال اس بندگی جو ہمارے لیے سعادت ہے، اس بندگی کو حاصل کیجئے، سرکشی کو دور رکھیے، طغیان و گناہ و سرکشی کو ایک طرف رکھیے، بندگی عبادت، خدا کا خالص بندہ بننے کی کوشش کریں اس شریعت، اور بہترین سفر راستہ، وہ طور و طریقے، وہ احکام، وہ قانون جو ہمیں بندہ بنا سکتے ہیں وہ صرف شریعت ہے۔ لیکن شریعت کو سلوکی شکل میں دیکھیں، سلوکی شکل کا مطلب نہیں یعنی شریعت آیا مجھے بنا رہی یا نہیں، محاسبہ کریں، اب مجھے شریعت کہاں لے گئی ہے، اب شریعت کہاں لے جا رہی ہے، اب شریعت کہاں لے جا رہی ہے، میرے روزے مجھے کہاں لے گئے ہیں، میری نماز مجھے کہاں لے جا رہی ہے، نہ فقط میرے پر جو ذمہ داری تھی وہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، ختم، نہ دیکھیں کہ میرے 2 قدم آگے بڑھے یا نہیں بندگی میں۔ کہ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہمیں بہترین بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ جو ٹوٹے پھوٹے ہمارے اعمال تھے ان کو قبول فرمائے، اور ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔